بہت شکریہ ناظرین. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عرصہ پہلے ISPR کی جانب سے پاکستان کے صحافیوں کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ 6 ماہ تک مثبت صحافت کریں. یعنی انہوں نے واضح یہ پیغام دیا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو مت چھیڑیں کیونکہ یہ چہیتے ہیں اور جس طرح جی چاہے کریں. لیکن 3 سال کے بعد اچانک صورتحال تبدیل ہوئی اور اس میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ مثبت صحافت کرنے کی جو نصیحت تھی اب اس نصیحت سے نصیحت کرنے والے خود وڈرا ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مثبت سیاست ہوا کرتی تھی، مفاہمت والی سیاست، اس کا بھی دور ختم ہو گیا. اور یہ سال ختم ہوتے ہوتے لگتا ہے کہ بہت ساری صورتحال تبدیل کرتا جائے گا. پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے وہ نئے ناظرین جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی ہم نیا پروگرام اپلوڈ کریں تو اس کا فوری طور پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ پروگرام دیکھ سکیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. پہلے بات ہو جائے حالیہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی، جس کی میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پیر کے روز یہ اجلاس ہوا اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کے ارکان جو ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے، اور رات دیر سے جب اجلاس جاری تھا تو اس میں اپوزیشن کی جانب سے جب کورم کی نشاندہی کر دی گئی، اس کے باوجود کوشش کی جاتی رہی کہ حکومت اپنے ارکان جو ہے وہ ایوان کے اندر لائے، لیکن ناکام رہی. پھر فون کیے گئے پارلیمنٹ لاجز سے ارکان کو بلانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ ان کے ممبران ہیں وہ ایوان میں نہیں آئے، اور باعث شرمندگی قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا. لیکن دوسرے روز یعنی منگل کے روز حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن اکثریت میں تھی اور حکومت جو اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنی جو اکثریت وہاں کھو بیٹھی ہے. یہ بڑا شاندار قسم کا موقع تھا کہ جب جاوید حسنین جو نون لیگ کے رکن ہیں انہوں نے ملک کے اندر لوٹاکریسی کے خلاف ایک بل پیش کیا، اور حکومت نے جب اس کی مخالفت کی تو اپوزیشن نے اس مخالفت کو چیلنج کیا. جب ووٹوں کی گنتی ہوئی تو ایک بڑے فرق کے ساتھ حکومت کی وہاں شکست ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہ بل پیش ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بل جو ہے وہ کمیٹی کی طرف چلا گیا. اور اس کے بعد ایک اور بل جو حکومت کا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس بار جو جنات کے حوالے سے آج کل باتیں چل رہی ہیں، عملیات کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگوں کے اشارے جس طرف ہوتے ہیں تو اس پر حکومتی جو عہدیدار ہیں ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھی بڑا دیکھنے جیسا ہوتا ہے. اسی ہی سلسلے میں عاصمہ قدیر جو ہیں وہ حکومتی رکن ہیں، انہوں نے ایک بل پیش کیا کہ خواتین کے خلاف نازیبا جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو روکنے کے لیے اور سزائیں دینے کے لیے ایک بل تھا. اس بل کو حکومت نے حمایت کی، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے اس کے اوپر رائے شماری کروائی تو اس بار بھی اپوزیشن کی اکثریت نکلی اور وہ بل مسترد جو ہو گیا، پیش نہیں ہو سکا، وہ تحریک جو تھی وہ مسترد ہو گئی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کہاں جا رہی ہے. ایک صاحب ہوا کرتے تھے قومی اسمبلی میں جو حکومتی ارکان کو ہانک کر اجلاس میں بھیج دیتے تھے، ٹیلی فون جاتے تھے مختلف ممبران کو کہ ہر صورت میں آپ کو آنا ہے. لیکن اب یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، 20 نومبر قریب ہے، اور جیسے ہی کمان چینج ہوگی تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اب ہو یہ رہا ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے معاملے میں جس طرح حکومت کی رسوائی ہوئی ہے، پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم کسی صورت ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے نہیں دیں گے، کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ایک
بھارت کی ایجنٹ جو ہے آرگنائزیشن جو غیر ممالک سے پیسے لیتی ہے وہ اس ملک کے اندر لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، اس ساری صورتحال کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ معاملہ حل کیا گیا، حل کرایا گیا، اور پھر وہ پابندی بھی اٹھا لی گئی، ان کے اکاؤنٹ بحال کر دیے گئے، انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی، اور وہ جو بیانات دیے جا رہے تھے وہ بھی ٹائیں فش ہو گئے۔ اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا، فائدہ کس کا ہوا۔ ظاہر حکومت کا نقصان ہوا، حکومت کی رسوائی ہوئی، حکومت جتنا آگے گئی تھی اتنا ہی اس کو پیچھے جانا پڑا، ٹی ایل پی کے جو مطالبات تھے وہ بھی سارے پورے ہوئے، یہ تو بات ہو گئی۔ جو صورتحال بن رہی ہے وہ اس حکومت کے لیے کسی صورت بھی اچھی نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ لندن اور پنڈی کے درمیان کے لوگوں نے رابطے کیے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ شرائط سامنے آئی ہیں۔ میاں نواز شریف صرف اس کچھ شرائط یعنی گارنٹیز چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شفاف انتخابات کی گارنٹی دی جائے، سیاسی مداخلت اگر فوج ختم کر دے، یا جو افسر تھے اور جس طرح انہوں نے سیاست کے اندر مداخلت کی تھی اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ جو ان ہاؤس تبدیلی ہے اس پر بات ہو سکتی ہے۔ یہاں میں آج آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں جو سب سے اہم امیدوار تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جو سب سے اہم پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں خورشید شاہ صاحب، ان کے وزیر اعظم بننے کے امکانات بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس لیے کی جائے گی تاکہ 6 ماہ کے اندر انتخابی اصلاحات کر کے اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کی طرف تمام سیاسی جماعتیں جائیں، اور جو موجودہ آرمی چیف ہے وہ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوں گے۔ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف خورشید شاہ صاحب کے اوپر اس لیے بھی جو راضی ہو جائیں گے ان کے نام کے اوپر، ایک تو 2014 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف جو تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا، اس دھرنے کی جو سازش تھی وہ پارلیمنٹ کو ختم کرنے کی تھی، حکومت کو، اس کو روکنے کے لیے خورشید شاہ صاحب نے انیشیٹو لیا تھا، اور پھر جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام جو فریقین تھے جو نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کرنے کے لیے جنہوں نے یہ سارا پلان جو ہے وہ بنایا تھا، ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ سازش ناکام ہو گئی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب کا وہ احسان اتارنے کے لیے میاں نواز شریف ان کے نام کے اوپر راضی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر میاں نواز شریف راضی ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک جو ہے وہ اچھا راستہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی چاہتی تو ہے کہ آنے والے سیٹ اپ میں وہ وفاق کے اندر اپنی حکومت بنائے، لیکن اس کے لیے مسائل یہ ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ کس طرح اتنی نشستیں لے سکے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی مداخلت تھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اسمبلی سے باہر نکل گئی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اتحادیوں نے آنکھیں پھیرنا شروع کر دی ہیں، اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ منگل کے روز بڑی گہما گہمی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں، اپوزیشن کے 2-3 اجلاس ہوئے، شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کے تمام ارکان کو، رہنماؤں کو ڈنر پر بلایا تھا، وہاں بات ہوئی تھی۔ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر فریقین کے درمیان جو گیپ تھا وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی جائے گی، نئے جو ISI چیف آئیں گے، ظاہر ہے کہ ان کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، اور کہا بھی جا رہا ہے کہ وہ اس ٹریک پر نہیں چلیں گے جو پچھلے دنوں جس پر دوسرے افسر چل رہے تھے۔ آرمی چیف ہیں وہ بھی پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو سب سے جاتے جاتے اہم بات آج آپ کو میں بتاؤں اور پھر اس کے اوپر آپ سوچے گا بھی صحیح کہ یہ ایسا کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے
کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پیر کے روز جب پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا تو خلاف توقع اس بار قومی اسمبلی کی جانب سے اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی نہ کوئی ٹکر جاری کیا گیا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس اجلاس کی تصویر تک جاری نہیں کی گئی۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس بار آرمی چیف کو ریسیو کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینیٹ نہیں گئے تھے۔ چیئرمین سینیٹ کا مجھے معلومات میں اس لیے نہیں کہہ سکتا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نہیں گئے تھے، اور ان کی اس طرح کی کوئی فوٹیج بھی جاری نہیں کی گئی، اور اس بار آرمی چیف خود اس اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی عمران خان کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہ آگے چل سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ ضرور کمنٹس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔